اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کے بعد جو ہم پر حق لازم آتا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انتا و مالی کا لی ابی کا، انتا و مالو کا لی ابی کا، کہ تو اور تیرا مال دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یعنی اولاد کی جان اور اولاد کا مال اس پر حق ہے باپ کا۔ آپ بنا پوچھے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دے تو یہ اس کا حق ہے۔ اولاد کے مال میں اگر باپ تصرف کرے اور اپنے بیٹے کے بغیر علم و اطلاع کے بیٹے کا مال حاصل کر لے تو یہ باپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ بیٹا اور بیٹے کا مال دونوں کے دونوں باپ کا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں آپ نے دیکھا، اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بولو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس فرزند ارجمن نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں جواب عرض کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں بخوشی اپنی جان اللہ کی راہ میں آپ کے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار۔ وہ کیا منظر تھا ہوگا جبکہ باپ نے بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہونے والی اولاد جس سے بے پناہ گلے پر رکھ دی، فرشتے اس منظر کو دیکھ کر بلبلا اٹھے اور کہنے لگے مالک الملک، بے شک تو نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، بے شک میرے مولا تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیری ذات پاک و صاف ہے۔ ہم نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ اس انسان کو تو خلیفہ بنائے گا یا پروردگار، جو دنیا میں جا کر جھگڑا کرے گا، خون پھیلائے گا، لیکن اے مالک آج ہم نے دیکھ لیا کہ تو جنہیں خلافت کے لیے منتخب کیا ہے واقعی ان کے دلوں میں تیری محبت ہے، اور تیری محبت نے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتے۔ ماں باپ کا حق اولاد پر ایسا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر ہے، اور اللہ کا حق بندوں پر ہے، یہ تو بات مسلم ہے۔ محترم دوستو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کیے بنا اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی ادھوری اور نامکمل ہے۔ ایک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا، ماں کے بارے میں کچھ خیالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، کچھ انہوں نے ایسی بے ادبی کی تھی یا کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ میرے آقا نے اس بوڑھی ماں سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے حق کو معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے بہت تکلیف پہنچایا ہے، میں اس کے حق کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں اگر تم اس کا حق معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، جب تک تم معاف نہیں کرو گی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اس کا حق کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا معاف نہیں کرو گی اس کا حق تم؟ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، میرے آقا نے فرمایا لکڑیوں میں آگ لگا دو۔ وہ ضعیف ماں اس منظر کو دیکھ کر بلا اٹھی، یا رسول اللہ، یہ لکڑیوں کو کیوں جلا رہے ہیں آپ؟ کیوں روشن کر رہے ہیں لکڑیوں کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلاؤں گا، کیونکہ تو نے اس کا حق معاف نہیں کیا، تو جہنم کی آگ سے یہ آگ بہتر ہے، میں اسے جلانا چاہتا ہوں۔ تو ماں تڑپ کر کہتی ہے، ماں کے دل میں واقعی اولاد کی بے پناہ محبت ہوتی ہے پیارے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو بلبلا کر کہنے لگی یا رسول اللہ،
میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے آگ میں جلے، میں کیسے برداشت کروں گی یا رسول اللہ؟ میں نے دل و جان سے اس کا حق معاف کر دیا۔ ہے کوئی اس کا نعم البدل؟ ہے کوئی ماں کی مانتا کا بدل ادا کرنے والا؟ نہیں۔ انسان اپنی زندگی مٹا دے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تو بھی وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ مقام ہے ماں باپ کا۔ محترم دوستو، شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز ادا کر رہا ہو، اور ماں اپنے بیٹے کو پکارے کسی کام کے لیے، تو بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ماں کی آواز کو سن کر نماز توڑ دے اور اپنی ماں کی خدمت میں چلا جائے۔ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہو تو ہاں، فرض و واجب اور سنت موقدہ کو نہیں توڑا جائے گا، نماز پوری کر کے خدمت میں جائیں گے۔ لیکن نفل نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں ماں کی خدمت نفل نماز سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ تو وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کرتی ہیں۔ وہ بڑے خوش بخت ہیں جو اپنے ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں۔ یقیناً جن اولاد سے ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں، یقیناً اس سے اللہ اور رسول بھی خوش ہے، اور جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہو، یقیناً اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے ناراض ہے۔ محترم سامعین، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، کبھی انہیں دکھ نہ دو، کوئی ایسی بات نہ کرو ماں باپ کے سامنے جو ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو بے ادبی کی ہو، بلکہ ان کے سامنے جب جاؤ تو نگاہوں کو نیچی رکھو، آواز کو پست رکھو، محبت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے حکم کو پورا کرو جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں حکم دیتے ہو۔ ہاں، اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو حرام کام کرنے کا حکم دیتے ہو، کفر کرنے کا حکم دیتے ہو یا شرک کرنے کا حکم دیتے ہو، تب اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم مانے۔ اب یہ کفریات اور شرکیات کے بارے میں، حرام کاموں کے بارے میں اطاعت لازمی نہیں ہے ماں باپ کی۔ ہاں، اس سے ہٹ کر جو جائز اور مباح کام ہے، اور جائز اور مباح کام کے بارے میں اگر ماں باپ اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں تو ان احکامات کو پورا کرنا اور خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ کیا مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا خریج۔ اس کا اپنا خود گرجا گھر تھا جہاں وہ رات دن اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کسی کام کے لیے بلایا، طلب کیا، وہ نماز ادا کر رہا تھا، اپنی ماں کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ ماں بہت اس پر غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ کسی فاحشہ عورت کو تجھ پر مسلط کر دے۔ ماں کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، بددعا نکل گئی کہ کوئی فاحشہ عورت کو اللہ تجھ پر مسلط کر دے۔ اب یہ خریج رات دن اپنے عبادت خانے میں تنہا رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ماں کی بددعا کا اثر دیکھیے، ایک فاحشہ عورت اس کے گرجا گھر میں داخل ہوتی ہے رات میں اور کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ حرام کاری کر، لیکن وہ نیک متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس نے گناہ سے انکار کیا، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا میں تیرے ساتھ۔ تو کہا کہ دیکھ گناہ میرے ساتھ کر ورنہ تجھے میں بدنام کر دوں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہے اور گرجا گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ ان کے بعد اسے بچہ پیدا ہوا تو اسی گرجا گھر کے سامنے کھڑے رہ کر وہ چلا چلا کر کہتی ہے، یہ دیکھو یہ رات دن تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بچہ اسی نے جنا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ خامخواہ الزام لگا دیا اس پر۔ اب کیا تھا، عوام جیسے سنتے ہیں یہ بات کو غصے سے پاگل ہو جاتی ہے پبلک، پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں اس عابد کو، اس خریج کو، اور اس کے گرجا گھر کو گرا دیتے ہیں۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو افسوس بھی کی، پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ خریج جو عابد و زاہد تھا، عوام کا جذبہ دیکھا کہ اس کے خلاف عوام بھڑک رہی ہے،
تو وہ بچہ جو اس فاحشہ عورت کی گود میں تھا، خرید جا کر کے اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھا اور کہا کہ اے بچے تو سچ سچ بتا تو کس کی اولاد ہے؟ تو اللہ کا کرم، ماں کی دعائیں، وہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ماں کی گود میں ہے، وہ بچہ کہنے لگا کہ میں خریج کی اولاد نہیں، میں فلاں چرواہے کی اولاد ہوں۔ تو لوگ سب شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے خامخواہ اس پہ شک کیا۔ بچے نے گواہی دے دی اپنی زبان سے، اس سے بڑھ کر اور صفائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم تیرا گرجا گھر بنا کر دیتے ہیں، اچھا عالیشان پیمانے پر۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے لوگوں کہ میں ایک دن اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کیا تھا، یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے جو میں آج پا لیا اس کا بدلہ۔ محترم دوستو، دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں، ماں کی دعا کا اثر بھی کتنا عظیم ہوتا ہے اور ماں کی بددعا کا اثر بھی کتنا تیز ہوتا ہے، یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں۔ لہذا اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ تکلیف پہنچائیں، نہ ان کے دل کو دکھ پہنچائیں، نہ ان کی نافرمانی کریں، بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور اپنی خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا حقوق ادا کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا ہم کو بنائے۔ اب جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو، اپنی والدین کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اب وہ تو اپنی قبر میں جا چکے، اب کیا خدمت ہو سکتی ہے ان کی؟ لیکن پریشان نہ ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہر موڑ کے لیے، ہر پہلو پر اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی گئی۔ چنانچہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، کس طرح ثواب پہنچاؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پانی کے پینے کی بڑی قلت ہے، لہذا تم ایک کنواں اپنے ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے تیار کروا دو، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق، حکم کے مطابق کنواں تیار کرواتے ہیں۔ جب کنواں تیار ہو گیا تو وہ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے کنواں تیار ہو گیا ہے، آپ ثواب پہنچا دیجیے۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں کنویں کے پاس، بولی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا فرماتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذہ البئر لأم سعد، اے اللہ اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچا۔ تو صحابی کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مرنے کے بعد ثواب میت کو پہنچتا ہے، یہ بات بالکل حق ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مرنے کے بعد ثواب وغیرہ کچھ نہیں پہنچ سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا میت کو، یہ بات غلط ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کے ذریعے، ان کے نام سے ایصال ثواب کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی تعلیم اور آپ کے حکم کے مطابق کنواں کھدوا کر، نیت تو کی تھی یہی کہ میں اپنی ماں کے ثواب کے لیے کنواں کھدوا رہا ہوں، لیکن جب کنواں تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول کو بلا کر لائے اور اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہو کر کنویں کے سامنے آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانے پینے کی جو بھی پاکیزہ چیز ہو سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب کرنا سنت رسول ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بت پرستی کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے، اگر ایسا طریقہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کنویں کے سامنے آ کر ایصال ثواب نہیں فرماتے، بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرماتے کہ جا میں نے تیرے ماں کے لیے اس کا ثواب بخش دیا۔ وہیں سے فرما سکتے تھے آقا، وہاں تک چل کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول کا عمل بتلا رہا ہے، کیونکہ میرے آقا دور بھی نگاہوں سے جانتے تھے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنے کو شرک و کفر بتائیں گے، تو اللہ کے رسول نے اسی وقت اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ محترم دوستو، تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی چیز سامنے ہو کھانے پینے کی
اور اس کو سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب کرنا نہ شرک ہے نہ کفر ہے بلکہ سنت رسول ہے. ثابت ہوئی ایک تو یہ کہ تبرک کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے، اور دوسری چیز یہ کہ سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یا ایصال ثواب کرنا وہ بھی جائز ہے. ماں باپ کے انتقال کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کرو، ان کی قبر پر جاؤ، زیارت کرو ان کی قبر کی. زیارت یہ عربی کا لفظ ہے، زیارت کے معنی ہے ملاقات. زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات. جیسے ہم دنیا میں زمین پر بسنے والے انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، عربی میں اسے زیارت کہتے ہیں. ایسے آپس میں زندگی میں ہم ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، ایک دوسرے کے حال چال دریافت کرتے تھے. مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی ان کی قبروں پر جاؤ اور زیارت کرو، یعنی ملاقات کرو ان سے. اب ان سے ملاقات کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم سب پر سلام ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم ان قبر والوں کو جو سلام کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارا سلام سنتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں بے شک تمہارا سلام سنتے ہیں اور تمہارے سلام کو سن کر جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ آواز تمہارے کانوں سے چھپا دی گئی ہے. تمہارے کان اس قابل نہیں ہے کہ میت کی آواز سن سکو، اس لیے وہ آواز پوشیدہ رکھی گئی تمہارے کانوں سے. اور میرے آقا کا یہ بھی ارشاد ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، یسمعون قرع نعالہ، اگر کوئی قبرستان میں آدمی چلے تو اس کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے چلنے کی، وہ چلنے کی آہٹ کو بھی مردے یعنی صاحب قبر سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ کون ان کے پاس آیا اور کیا کر کے گیا، وہ بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد ان کی طاقت میں اور قوت میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ بات احادیث شریفہ سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں جائیں، اور اگر وہ انتقال کر گئے ہوں تو ان کی مزاروں پر جائیں اور ان کی فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، قبروں کی زیارت کریں. یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ بھی ہے. اور کوئی اگر ماں باپ کے نام سے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ طالب علم کو وہ علم دین سیکھنے کے لیے کتابیں دلوا دیں. وہ علم جو سیکھے گا، جو کتاب آپ نے دلوائی تھی، اب وہ علم سیکھ کر جتنوں کو علم سکھائے گا وہ سب کا ثواب اس سیکھنے سکھانے والوں کو تو ملے گا ہی، جو کتابیں اس کی فراہم کی گئی تھیں، جس نے اسے مالیہ فراہم کیا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے جس نے سہولتیں پیدا کی تھیں، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچتا رہے گا. تو اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو آپ کچھ کتابیں دلوا دیجئے یا ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، کفالت قبول کر لیجئے ان کی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب قیامت تک والدین کو پہنچتا رہے گا. یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے، کیونکہ مسجد جب تک باقی رہے گی، جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا. یا رفاہ عام کے کام جیسے مسافر خانہ بنوانا ہے یا آبدر خانہ بنوانا ہے، پینے کے پانی کا انتظام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ثواب کی ہیں. آپ کو جو بات اچھی لگے آپ وہ بات اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے قبول کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. محترم دوستو، ہم اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، قبر کے اندھیرے میں، قبر کے گڑھے میں جا کر جو آرام کر رہے ہیں، ہم اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ایسی تسکین کا سامان فراہم کرے جو قبر میں ان کی روح خوش ہو جائے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کی رات میں، عیدین کے دن اور متبرک راتوں میں میت کی ارواح یعنی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے نام سے گھر والے خیر خیرات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ان کے نام سے خیر خیرات ہوتی ہے گھر میں، ان کے نام سے فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے، تو وہ روحیں خوشی خوشی اللہ سے دعا کرتی ہوئی جاتی ہیں اپنی قبروں کی طرف.
اور اگر خدا ناخواستہ کسی گھر میں کسی میت کے نام سے ایصال ثواب نہ ہو، فاتحہ نہ پڑھی جائے، ان کے نام سے خیرات نہ کیا جائے، تو وہ میت کی روحیں اپنے گھر کے دروازوں سے مایوس ہو کر لوٹتی ہیں اور یہ کہتی ہی بھی جاتی ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، جیسے ہم اس گھر کے دروازے سے مایوس ہو کر جا رہے ہیں، اپنی رحمت سے اسی طرح ان گھر والوں کو مایوس کر دے۔ محترم دوستو، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشد اللمعات کے اندر فرمایا ہے۔ یہ سارے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف آگے بڑھیں اور اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت انجام دیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے اور سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے اور ایمان کی، جان کی، عزت کی، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دارین کی دولتیں، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ والدین کی قدم بوسی سے متعلق کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا قرآن میں ہے یا حدیث میں والدین کی قدم بوسی کا حکم ہے؟ مہربانی فرما کر تفصیل بیان فرمائیں۔ قرآن میں تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہے اور ان کی بارگاہ میں ادب و احترام سے پیش آنے کا حکم ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو نہ تم اف کہو نہ جھڑکی دے کر بات کرو، بہت نرمی سے گفتگو کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور وہ حدیث شریف ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے، اور اس حدیث کو حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک صحابی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو، نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا، بوسا دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو گیا تو وہ آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا کام تو ہو چکا ہے، میں کیا کیسے چوموں جنت کی اوپر والی چوکھٹ اور نیچے والی چوکھٹ کو، جبکہ میں جنت میں گیا نہیں ابھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا نا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ کی پیشانی چوم لو، ماں کے قدم چوم لو۔ اس میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں کیسے اپنی منت پوری کرنا یہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستان جائے اور اپنے ماں کے پینتی کو بوسا دے لے اور اپنے باپ کے سرہانے کو چوم لے۔ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ماں باپ مر کر کے، انتقال ہو کر کے کافی عرصہ گزر جائے، ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ جائے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سی قبر ان کی یہاں پر ہے، کون سی قبر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبرستان میں جائے اور دو لکیریں کھینچے، ایک لکیر کو اپنے باپ کی قبر تصور کرے اور دوسری لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کرے، اسی کو بوسا دے دے۔ یہ روایت ہم نے بیان کی ہے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال یہ سب کیا ہے؟ عقیدت و محبت کی بات ہے۔ چومنا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، بلکہ محبت اور عقیدت کی بات ہے نا؟ اپنے ماں باپ سے اگر واقعی آپ کو محبت ہے تو ان کی جو خدمت آپ کر سکتے ہیں، ان کا جو احترام کر سکتے ہیں وہ کیجیے آپ۔ اب مثال کے طور پر آپ کا چھوٹا بچہ، بڑے خیر، آپ کا چھوٹا بچہ 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال بھر کا، 2 سال کا، دودھ پیتی عمر ہے اس کی، 2 سال تک تو دودھ پینے کا حکم ہے۔ تو وہ بچے کو آپ بڑی محبت سے اٹھاتے ہیں نا، گود میں لیتے ہیں، کبھی کبھی سینے پہ بھی بٹھا لیتے ہیں، کبھی کھانتوں پہ بھی بٹھا لیتے ہیں، کبھی سر پہ بھی بٹھا لیتے ہیں، کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی اس کے گال چومتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی پیروں کو چومتے ہیں۔ بولو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ ارے جن کی اولاد ہے بولو بھائی، چومے نا آپ لوگ کبھی؟ تو بتاؤ، اپنی اولاد کو آپ سینے پہ بٹھائے، کاندھے پہ بٹھائے، سر پہ بٹھائے، میرا باوا بولے، میرا باوا کتنا اچھا ہے، تو کتنا اچھا ہے، لڈو پپو، چوم رہے ہیں اس کو، بوسا دے رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں اولاد سے۔ تو بتاؤ یہ کیا قرآن میں حکم ہے بچے کے قدم چومو، ہاتھ چومو، پیشانی چومو، گال چومو؟ حکم ہے نہیں قرآن میں؟ حدیث میں کہیں حکم ہے؟ تو
معلوم یہ ہوا محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. محبت کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جو دل میں آپ کے محبت ہے وہ محبت کا اظہار کر لو آپ. اللہ کو شاید وہی ادا پسند آ جائے. ہے نا؟ اب ہر چیز کو حوالہ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اچھا، دوسرا مسئلہ ہے بالغ لڑکیوں کا سر کے بالوں کا کاٹنا اور ایبرو کا بنانا جائز ہے یا نہیں. تو سن لیجئے مسئلہ شریعت کا. مرد کو عورتوں کی طرح بال رکھنا اور عورتوں کو مرد کی طرح بال رکھنا دونوں کے لیے حرام. مرد عورت کی طرح بال نہیں رکھ سکتا اور عورت مرد کی طرح بال نہیں بنوا سکتی. یہ اس کے لیے حرام، یہ اس کے لیے حرام. اور ایبرو ویبرو کیا چیز ہوتی ہے میں تو جانتا نہیں. ایبرو پلکیں، یہ بھوں بنانا. اچھا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیزوں کو تو کاٹنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے. مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اپنے مونچھوں کو تراشے. استرا لگانے کا بھی حکم نہیں ہے مونچھوں کو. بعض لوگ اس طرح سے مونڈتے ہیں، غلط ہے. صرف ترشوانا چاہیے قینچی سے. یہ مسئلہ ہے، سن لیجیے آپ لوگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں میں سے، سنت میں سے یہ طریقہ ہے کہ آپ مونچھوں کو تراشتے تھے اور داڑھی کو اپنی لمبی فرماتے تھے. تو اس طرح سے مونڈنے کا حکم نہیں ہے مونچھوں کو، بلکہ قینچی سے تراشنا چاہیے. اور تو یہ ایبرو بنانا یا بال کٹانا لڑکی کے لیے، عورت کے لیے ناجائز و حرام ہے. مردانی لباس پہننا بھی عورت کے لیے حرام ہے، جیسا کہ آج کل پہن رہے ہیں. مرد حضرات عورتوں کی طرح بن رہے ہیں اور عورتیں مرد کی طرح بن رہی ہیں. بالکل معاملہ برعکس چل رہا ہے. بڑے بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے. حضرات کے گلوں میں میں نے دیکھا سونے کی چین. سونے کی چین نہیں ملی تو کم از کم چاندی کی چین، یا نہیں تو آرٹیفیشل گولڈ کی چین. بہرحال چین پہنیں گے. یہ زیور پہننا عورتوں کے لیے، مرد کے لیے نہیں. کیونکہ زیور جو ہے مرد کے لیے حرام ہے. عورت کو زیور پہننے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ زیور پہن کر اپنے شوہر کو خوش کرے. زیور بھی عورت اس نیت سے پہنے کہ میرا شوہر مجھ پہ جب نظر ڈالے تو مجھ کو دیکھ کر خوش ہو جائے. اس نیت سے زیور پہنے، اس نیت سے وہ بناؤ سنگھار کرے، اس نیت سے وہ اچھے عمدہ کپڑے پہنے، اس نیت سے وہ خوشبو لگائے عورت کہ میرا شوہر میرے قریب آئے تو میرے سے خوش ہو جائے. اگر کوئی عورت دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زیور پہنتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، یا میک اپ کرتی ہے، یا اور کوئی ساز و سامان مہیا کرتی ہے، تو اس کا وہ دکھانا دوسروں کے لیے اور یہ اس نیت سے وہ تمام چیزیں استعمال کرنا اس کے لیے ناجائز و حرام ہے. عورت کو پردے میں رہنے کا حکم ہے. اللہ بھی پردے میں ہے، عورت کو بھی پردے میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا. اور بتاؤں، اللہ تعالی کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو دو نعمتیں انسان کو اللہ تعالی عطا فرمائے گا مگر کبھی اس نعمت سے انسان کا جی نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. اور دو نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ دنیا میں رکھا ہے، ایک نعمت آخرت کے لیے رکھا ہے. دنیا کی وہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ. میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کلھا متاع. دنیا کیا ہے؟ سب ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اس دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہتر ساز و سامان اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے. المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. یہ دنیا کی نعمت ہے. اور نیک بیوی جس کی مل جائے سمجھ لو اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی دنیا میں. اور یہ بیوی ایسی نعمت ہے اللہ کی دنیا کے لیے کہ جس سے کبھی انسان سیر نہیں ہوگا، کبھی جی نہیں بھرے گا اپنی عورت سے اس کا. اور آخرت کی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار.
جتنا دیدار جنتی کریں گے اور خواہش ہوگی اللہ کا دیدار اور کر لو. ایک نعمت آخرت کی، ایک نعمت دنیا کی، اور وہ دونوں پردے میں، اللہ بھی پردے میں اور عورت بھی پردے میں. غور کرو آپ، کیا مناسبت ہے. اور دونوں عظیم نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار بھی عظیم نعمت، عورت بھی عظیم نعمت. تو پردے میں عورت کو رہنا چاہیے، اور حکم ہے اللہ کا کہ جو عورت پردے میں رہتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی عصمت و عزت محفوظ رہتی ہے. کل ہی اتفاق سے میں ایک رسالہ پڑھ رہا چھپا ہے، اس نے لکھا ہے عورت نے اسلام قبول کرنے کی میری وجہ کیا ہے. امریکن عورت ہے، اس نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی میری وجہ کیا ہے. وہ لکھتی ہے کہ اسلام کی سب سے بہتر چیز مجھے جو نظر آئی وہ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے. مجھے سب سے بہتر چیز وہ نظر آئی، کیونکہ جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو کوئی مرد اس کے جسم کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے جسم کو کوئی مرد دیکھ نہیں سکتا. جبکہ دیگر مذاہب میں عورتیں بن سنور کر نکلتی ہیں اس لیے تاکہ لوگ ان کے جسموں کو دیکھیں اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت و عظمت خطرے میں پڑ جائے. لیکن وہ عورت جو پردے میں ہوتی ہے، جب اس پر کسی کی نظر ہی نہ پڑے تو اس کی عزت و عظمت لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام کی سب سے پیاری چیز مجھے پسند آئی تو وہ اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، اس لیے میں نے اسلام کو قبول کیا. اس عورت کا یہ بیان ہے.